بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ٹیم منصور علی خان سے میں ہوں محمد عثمان۔ پی ٹی آئی نے اپنے ہی ایک رہنما پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے اس کو شاباشی دی اور پھر شوکاز جاری کر دیا، اور نہ صرف یہی نہیں، شاباشی چھپانے کی بھی کوشش کی، لیکن ہماری ٹیم نے اس کا سراغ نکال لیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بار پھر اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا ہے، اور اب کیا دھماکہ کیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اور شیر افضل مروت صاحب تو غصے میں ہیں ہی ہیں، ان کے لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے، انہوں نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی تفصیلات بھی آگے چل کر آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اور جناب آغاز کرتے ہیں خبروں کا، اور پہلی خبر ہی تھوڑی بری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور وہ یوں ہے کہ نئے سال کے پہلے ہی ہفتے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا اور ہفتہ وار مہنگائی 0.81% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کی مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں مہنگائی کی سالانہ شرح 42.86% پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ہفتے 19 اشیاء مہنگی اور 9 سستی ہوئیں، جبکہ 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ سینٹ میں آج کیا معاملہ ہوا، وہاں پر الیکشن ملتوی کرانے کے حوالے سے ایک قرارداد پہلے پیش ہوئی اور پھر وہ منظور بھی ہو گئی۔ تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں بہرامند تنگی صاحب، ان کو پارٹی کی جانب سے شوکاز نوٹس بھی جاری ہو گیا۔ اس کے بعد بہرامند تنگی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پھر اپنا رد عمل دیا ہے، اور پہلے تو انہوں نے ایک جگہ پہ میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تقریر پر ملنے والی دھمکیوں کی کالز پر ایوان میں تقریر کی تھی، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ آج ایوان میں ایسی کوئی قرارداد لائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور لیکن جو ان کے اوپر شوکاز ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کے سامنے جب لائی گئی تو آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، آپ نے قرم کی نشاندہی کیوں نہیں کی۔ تو اس کے اوپر جناب انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں وہ آج تھے، تو وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے یعنی کہ بہرامند تنگی صاحب نے اور پی ٹی آئی کے سینیٹر گردیپ سنگھ انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اینکر نے 2-3 مرتبہ کہا کہ جناب آپ کے اوپر الزام تو یہ ہے کہ آپ نے مخالفت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس بات پر بضد تھے کہ میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، البتہ بہرامند تنگی صاحب نے اسی پروگرام میں سینٹ اجلاس میں قرم کی نشاندہی نہ کرنے کی اپنی غلطی تسلیم کی، اور کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ قرم کی نشاندہی نہیں کر سکے، اگر قرم کی نشاندہی کرتے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اچھا، ایک تو انہوں نے جناب اپنے حوالے سے کہا کہ جناب میں نے اس کی مخالفت کی تھی، ساتھ ہی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں گردیپ سنگھ، ان کے حوالے سے بھی بتایا کہ جی ہم دونوں اکٹھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اچھا جناب، جب انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی ٹویٹ ہو گیا۔ کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ اب ذرا آتے ہیں اس پی ٹی آئی کے یو ٹرن کی طرف، جس کا میں نے آپ سے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ الیکشن میں التوا کی قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان میں تحریک انصاف کے صرف سینیٹر گردیپ سنگھ سینٹ میں موجود تھے، جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ #بھاگنا نہیں مقابلہ کرو، یہ جناب پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ ہوا آج کتنے بجے؟ 4:22 پر، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں اس ٹویٹ میں پی ٹی آئی آفیشیل نے تصویر بھی لگائی تھی گردیپ سنگھ صاحب کی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ رات کو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب، ان کی جانب سے ایک عدد شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور وہ کسے کرتے ہیں؟ وہ گردیپ سنگھ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لکھا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ It has come to the notice of the party leadership that you were sitting in the Senate session where the resolution was moved and passed to delay the general elections scheduled in February 2024. You did not point out the quorum or oppose the said resolution. Therefore, you have violated the party's known and stated position of holding free and fair elections on 8th February 2024. In view of these reported activities, you are hereby called to explain yourself in writing within 3 days of this notice that why the action should not be taken against you. If your reply is unsatisfactory or you do not respond, further action will be taken as per party policy and rules. تو جناب یہ ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا کہ جناب آپ نے نہ قرم کی نشاندہی کی، نہ آپ نے اس قرارداد کی مخالفت کی، تو آپ کے خلاف ہم جناب یہ شوکاز جاری کر رہے ہیں، اور 3 دن کے اندر آپ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا دکھایا تھا؟ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ ہوا تھا۔
اچھا جناب، ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایک طرف جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے رہنما گردیپ سنگھ صاحب کی تعریف کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہیش ٹیگ چلا رہی ہے، بھاگنا نہیں مقابلہ کرو، ان کی اسمائلی تصویر دی ہوئی ہے 4:22 پہ. اب جناب ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا ہے. اچھا ہم نے جناب جا کے چیک کیا واپس پی ٹی آئی کی ٹائم لائن کے اوپر، تو جناب یہ مسکراہٹ نہیں تھی. اب نہیں مطلب مسکراہٹ ان دا سینس کہ وہ تصویر ہی نہیں تھی، تو مسکراہٹ کہاں سے رہنی تھی ان کی. تو وہ جناب پی ٹی آئی آفیشیل سے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. جی جناب، آپ بھی ذرا جا کے ٹائم لائن پہ چیک کیجیے گا. 4:22 پہ 5 جنوری کو یہ ٹویٹ ہوا تھا، لیکن اب یہ ٹویٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. جناب ایک اور ٹویسٹ ہے اس میں. البتہ ایک ٹویٹ موجود بھی ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی آفیشیل کا نہیں ہے. وہ ٹویٹ موجود ہے جناب اظہر مشوانی صاحب کا. اظہر مشوانی صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا پی ٹی آئی سینیٹر گردیپ سنگھ ووٹڈ اگینسٹ دا ریزولوشن آف ڈیلیئنگ 8 فروری الیکشنز. ٹھیک ہے، اور اس ٹویٹ کو پی ٹی آئی آفیشیل سے ری پوسٹ کیا گیا تھا. جناب یہ ری پوسٹ کیا گیا تھا 4:18 پہ، اور پھر پی ٹی آئی آفیشیل نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا 4:22 پہ. جب ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی تو وہ اپنی ٹویٹ تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن جو انہوں نے ری پوسٹ کیا ہوا تھا اس کو شاید وہ ان چیک کرنا بھول گئے، اور وہ جناب ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ٹویٹ وہاں پر موجود ہے اظہر مشوانی صاحب کے اکاؤنٹ پہ، اور ری پوسٹڈ بائی پی ٹی آئی آفیشیل. تو یہ جناب پی ٹی آئی کا ایک یو ٹرن کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ پہلے جناب وہ اپنے جس لیڈر کی تعریفیں کر رہے تھے، رہنما کی، اسی کو جناب بعد میں انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. اچھا اسی معاملے پہ آگے آ جائیں ذرا. کامران خان صاحب بہت سینئر اینکر ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ سینئر ترین اینکر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا اس معاملے کے اوپر. جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سینٹ آف پاکستان زندہ باد. پاکستان کو فروری 8 کی افراتفری، ایک اور دھاندلی زدہ الیکشن سے بچاؤ، معاشی استحکام کے تسلسل، ایس آئی ایف سی کے تسلسل اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کے تسلسل کا صرف یہ ایک راستہ ہے. پہلے اندرونی اتحاد پیدا کریں، صاف شفاف الیکشن کا ماحول بنے، پھر ہو جائیں گے الیکشن. ابھی صرف معیشت بحالی مشن جاری رکھیں، پاکستان زندہ باد. اچھا ایک تو کامران خان صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں نا، وہ کوئی کوما کوئی فل سٹاپ نہیں، وہ سیدھی ٹویٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ نے کہاں رکنا ہے پڑھتے ہوئے، کہاں آپ نے پاز لینا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر جناب ایک اور سینئر اینکر ہیں متی اللہ جان صاحب. انہوں نے ٹویٹ کیا صوبیدار ریٹائرڈ اور اعزازی کپتان کامران خان کی ٹویٹ دیکھ کر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ملک کو بغیر انتخابات کے چنتخب ٹاؤٹ سیاستدانوں کے ذریعے چلانے کی پلاننگ جاری ہے. لگتا ہے امریکہ نے بھی آئی ایم ایف کی امداد کو الیکشن سے مشروط کرنے پر نظر ثانی کا وعدہ کر لیا ہے، اور سینیٹر حضرات کو اگلی سینٹ کے انتخابات تک رکنیت جاری رکھنے کی لالچ دی جا رہی ہے. سیاست اور جمہوریت کے بحالی اور معیشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ دیگر مالیاتی ادارے اور کچھ عرب ممالک بھی متحرک ہو سکتے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ کا کورم کی نشاندہی کرنے کی بجائے قرارداد کی ووٹنگ میں شامل رہنا اور محض مخالفت کرنا نون لیگ کی دوگلی پالیسی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی جناب کافی ڈسکس ہو رہا ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت ضرور کی تھی واضح طور پہ، لیکن کورم کی نشاندہی انہوں نے بھی نہیں کی. تو خیر متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ الیکشن کمیشن اور اس کے آر اوز کے چند فیصلوں نے بھی غیر اعلانیہ طور پر الیکشن میں تاخیر اور سپریم کورٹ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے. کاغذات چھینا جانا، بڑی تعداد میں مسترد ہونا، بلے کا نشان ہی چھینا جانا اور میڈیا میں بھی اس کی خوب تشہیر کرنا یا کروانا، شدت پسندوں کے خلاف حساس موقع پر غیر معمولی کارروائیاں اور سیاسی لیڈروں کے نام تھریٹ الرٹ، یہ سب کچھ بظاہر جان بوجھ کر الیکشن کے عمل کی ساکھ تباہ کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ کامران خان جیسے ٹاؤٹ یہ کہہ سکیں کہ ایسے الیکشن نہ ہی کرائے جائیں تو بہتر ہے. اسٹاک مارکیٹ کے لالچی سرمایہ داروں کو بھی ایسے میں اسٹاک اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا. ایسے میں سپریم کورٹ واحد سہارا ہے اس ملک کو بچانے کا. ایسی سازشوں کا سپریم کورٹ کے پاس واحد حل پنجرہ کھول کر اس بلا کو باہر نکالنا ہوگا. پھر یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ماشاء اللہ لگ گیا تو کیا ہوگا. کیا ایسے بزدل اور دوگلے سیاستدانوں کی نااہلی کی مدت پر ٹائم ضائع کرنے والی عدالت عظمیٰ آئین میں درج سیاسی سرگرمیوں کے لیے مستقل طور پر نااہل قرار دیے گئے اداروں کی مداخلت کو نظر انداز کرے گی؟ دس از اے ناؤ اور نیور کائنڈ آف سچویشن فار دا ایپیکس کورٹ اینڈ دا لائرز باڈی. اچھا جناب یہ متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا. کامران خان صاحب نے جناب ایک اور ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے جناب پھر سے کہا کہ میں صدقے دل سے اس بات پر قائم ہوں کہ فروری 8 الیکشن جس ماحول میں ہو رہے ہیں وہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تباہ کن ہے. شدید دھاندلی کے بدترین الزامات ان الیکشن میں شفافیت کے تمام امکانات کو نگل چکے ہیں. یہ الیکشن پاکستان میں اندرونی تقسیم کو مزید ہوا دیں گے. معاشی استحکام کا جو ماحول موجودہ حکومت میں نظر آ رہا ہے
تیزی سے زائل ہو جائے گا، بہترین کارکردگی دکھانے والی معاشی ٹیم گھر چلی جائے گی، SIFC کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا۔ اس پس منظر میں مینج الیکشن کے نتیجے میں 4-4 5-5 بار اقتدار کے مزے لوٹنے والے سیاستدان ایک بار پھر منتظر ہیں کہ مقتدر حلقے سونے کی تشتری میں سجا کر اقتدار ان کے حوالے کر دیں، مگر مخصوص لاڈلی حکومتیں پہلے روز سے عوامی پذیرائی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام ماحول نہ معاشی ترقی کے لیے معاون ہوگا، نہ سیاسی استحکام کے لیے۔ تو یہ جناب کامران خان صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا آج کی قرارداد کو لے کر۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں، ایک ذرا خبر میں آپ سے شیئر کر دوں، پھر آتے ہیں ذرا ان کی طرف، شیر افضل مروت صاحب کی طرف اور عمران خان صاحب کے غصے کی طرف۔ دونوں کا غصہ بہت عروج پر ہے، اور کیا ہے وہ ذرا بتاتا ہوں میں آپ کو، بس یہ خبر ایک ذرا سن لیجیے گا کہ سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کے لیے دائر کی گئی آئینی درخواست 8 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ 8 جنوری کو دن 1:30 بجے سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت حلالی بھی شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی، جس پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 15 دسمبر کو سماعت کی تھی اور ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عمران خان صاحب کے گرد جناب گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو طلب کر لیا ہے۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی 2023 کو GHQ پر حملہ، تصاویر جلانے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں، جن کی سماعت راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ عدالت نے انہی کیسز میں عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کیا ہے۔ عمران خان 9 مئی کے تمام کیسز میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ تو یہ جناب خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر تھی۔ اچھا اس کے علاوہ جناب یہ ایک معاملہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اپنے بتایا تھا، عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل دی اکانومسٹ میں چھپا تھا، تو اس کے اوپر جناب اب نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عدد ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دی اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو ایک مضمون کے بارے میں لکھ رہے ہیں جو مبینہ طور پر عمران خان نے لکھا تھا۔ یہ حیران کن اور پریشان کن ہے کہ اس طرح کے ایک معزز میڈیا آؤٹلیٹ نے ایک ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں ہے اور اسے سزا سنائی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ عدالتی فیصلہ کیسے کیا گیا اور دی اکانومسٹ کی طرف سے مواد کی قانونی حیثیت اور اعتبار کے حوالے سے کن باتوں کو مد نظر رکھا گیا۔ ہمیں یہ جاننے میں بھی دلچسپی ہوگی کہ کیا دی اکانومسٹ نے کبھی دنیا کے کسی دوسرے حصے سے جیل میں قید سیاستدانوں کے ایسے گھوسٹ مضامین شائع کیے ہیں؟ اگر جیل میں قید مجرم میڈیا کو لکھنے کے لیے آزاد ہوتے تو وہ اپنی یک طرفہ شکایات کو نشر کرنے کے لیے ہمیشہ موقع کا استعمال کرتے۔ تو جناب یہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا اس کے حوالے سے کہ یہ تھوڑا ذرا عجیب سی صورت حال تھی کہ خان صاحب کا جیل سے ایک آرٹیکل پورے کا پورا جو ہے ایک انٹرنیشنل جریدے میں وہ چھپ گیا۔ تو اس کے اوپر جناب اب وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب وہ اب ارادہ رکھتے ہیں دی اکانومسٹ کو ایک خط لکھنے کا۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں آگے سے کیا جواب آتا ہے، دیٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو PTI کے حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں دی تھیں، ابھی مزید کچھ آئی ہیں۔ ان میں جناب زلفی بخاری صاحب کا نام ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ آج میرے الیکشن کاغذات نامزدگی ٹریبونل کی سماعت میں منظور ہو گئے ہیں۔ میں اپنے وکلاء، ٹیم اور کورٹ کا بے حد مشکور ہوں جن کی وجہ سے آج انصاف کا بول بالا ہوا۔ جو وعدہ میں نے 5 سال پہلے اٹک NA 50 کے عوام کے ساتھ کیا تھا اس کے وفا ہونے کا وقت قریب ہے۔ اٹک کے لوگوں نے آج تک صرف مجھے پیار، عزت اور حوصلہ دیا ہے اور انشاءاللہ ان قریب میں ان کے بیچ الیکشن کی تیاری کے لیے موجود ہوں گا۔ میرے لیے اپنے لوگوں کا ساتھ کھڑے ہونا سب سے فخر کی بات ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر مقام پر ان کی نمائندگی کروں۔ تو یہ جناب ایک طرف تو انہوں نے خوشخبری اپنی شیئر کی ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ وہ آ رہے ہیں واپس۔ جناب ابھی تو وہ پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تیاری کے لیے ان کے بیچ موجود ہوں گے اپنے حلقے میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ بہت جلد واپس پاکستان آئیں گے۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں واپس۔ اچھا جی، ساتھ ہی اسلام آباد سے PTI کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وہ بھی منظور ہو گئے ہیں۔ شعیب شہین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ جی الحمدللہ تینوں حلقوں NA 46، NA 47 اور NA 48 سے میرے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا الحمدللہ میرے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اچھا نعیم پنچوتا صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کے مقابلے میں PP 80 سرگودا سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ذرا معاملہ ہوگا اس کا نتیجہ جب آئے گا، جب ہوگا الیکشن اور اس کا جب نتیجہ آئے گا۔ اب جناب آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے انٹرویو کی طرف، ٹھیک ہے؟ پہلے شیر افضل مروت صاحب اور پھر ان کے لیڈر عمران خان صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی خان جب جیل سے باہر آئے گا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوگا۔
پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کے نزدیک بہت سارے لوگ خوش آمد کی وجہ سے ہیں، بالخصوص ٹکٹوں کے معاملے میں حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں خان کے جیل جانے کے بعد ہر کوئی خان بننے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ ہم تو خان کے بعد کسی کو باس مان ہی نہیں سکتے۔ بہت ساروں نے کوشش کی اور میں نے لات ماری، کیونکہ شرافت کی زبان تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور نہ مجھے ان کی پرواہ ہے، کیونکہ میں نے پارٹی پالیٹکس کرنی نہیں ہے۔ مطلب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو سب کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو شرافت کی زبان تو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پارٹی پالیٹکس تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جتنا ان کا ٹائم ہے اس میں انہوں نے جناب ان کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ ویسے آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ گزشتہ روز جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے، اس میں انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو اپنا لیڈر مانا تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ کوئی کنٹریبیوشن کرتے، دلیری دکھاتے، پارٹی کے کاز کے لیے سامنے آتے تو شاید میں ان کا ریگارڈ بھی کرتا۔ بلوں میں چھپ کر وہاں سے پھنے خان بننا ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ کرے جب وقت آئے گا تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں جس نے جو کردار ادا کیا، میں اس کو لگی لپٹی کے بغیر جب خان باہر آئے گا تو پی ٹی آئی کے ان لیڈروں کے مکروہ چہروں سے نقاب اتاروں گا۔ جناب تیار ہو جاؤ، اور اے نہ ہوئے کہ ان سارے لیڈر جڑے نے وہ دعا منگن کہ خان صاحب باہر ہی نہ آن، نہ خان صاحب باہر آئیں گے، نہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان لیڈروں کے مکروہ چہروں سے نقاب اتاریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو لگے کہ یہ ان کے بارے میں ہے، وہ ایسی دعا کریں، ہم ایسی قطعاً دعا نہیں کر رہے۔ میں نے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب شیر افضل مروت صاحب دوبارہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بات جو کہی غداروں کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، میں ہر ایک بات پر قائم ہوں۔ ویسے غداروں والی بات کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس میں وہ شعیب شاہین صاحب کا نام لے کر انہیں غدار کہہ چکے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ان چہروں کو ضرور بے نقاب کروں گا، اور یہ بے نقاب ہونے چاہیے۔ گھٹیا سے لوگ ہیں، 2% کے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وزیر رہے ہیں، اور اسی پوزیشن پر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رسپیکٹ انجوائے کریں گے۔ 1% کی عزت نہیں دے سکتا میں انہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں پی ٹی آئی میں کوئی صدیوں کے لیے آیا ہوں۔ جب خان باہر آئے گا حکومت آپ کی آئے گی، ہمارے راستے علیحدہ ہوں گے، لیکن جب خان باہر ہوگا تو میں آپ کے مکروہ کرتوت بتاؤں گا کہ کون کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو یہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ڈرا دیا ہے اپنی پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کو۔ وہ کون سے رہنما ہیں کوئی نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو واقعی کافی لوگوں کے حوالے سے نا بری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں پہلے آپ کو بتایا کہ فواد چودھری کی وکیل ہیں بینا شاہد صاحبہ، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا ثاقب بشیر صاحب کے ویلاگ میں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ چل رہا تھا، اس کی سماعت ہو رہی تھی اور ان کے خلاف چارج پڑا جا رہا تھا، اور تو وہ بڑے اگریسو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا۔ اچھا اس کے بعد جناب پھر آصف بشیر صاحب جو ہیں جیو کے، انہوں نے کل رپورٹ کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا، مجھے آپ کے چہرے یاد ہیں، میں آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، ٹھیک ہے، تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو۔ اب جناب رؤف لاسرا صاحب انہوں نے اپنے ویلاگ میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور یہ ان سب سے آگے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو پچھلی 2 باتیں ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں یہ ان سے آگے کی تفصیلات ہیں۔ رؤف لاسرا صاحب نے کیا کہا جناب وہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اس سماعت کے دوران اتنے غصے میں آ گئے کہ نہ صرف انہوں نے ممبران الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں بلکہ ابیوزو لینگویج یوز کی، جی، اور سندھ سے الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی، اور جب وہ ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی بہنوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور ظاہری بات ہے خان صاحب کافی صحت مند ہیں تو وہ ان کو روکنے میں ناکام رہی، ان کے وکیلوں نے انہیں مل کے روکا اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ بہت ہی شاکنگ اور حیرت انگیز تفصیلات ہیں جو اب اس کیس کے حوالے سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ رؤف لاسرا صاحب نے کہا کہ وہ خود حیران تھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھر انہوں نے دوبارہ چیک کیا اور یہ تفصیلات ان کو کنفرم ہوئیں۔ تو جناب یہ رؤف لاسرا صاحب انتہائی سینئر صحافی ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں سندھ سے ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کوشش بھی کی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ کافی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے، مطلب اس میں ڈیفینیٹلی خان صاحب کافی عرصے سے جیل میں ہیں، ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہوگا، لیکن اس طرح کی صورتحال مطلب ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ سینئر صحافی ہیں رؤف لاسرا صاحب، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ بہرحال ماننا پڑے گا اسے کہ ایسا کچھ ہوا ضرور ہے۔ اچھا جناب،
آگے چلتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں تھے, انہوں نے وہاں پر اظہار خیال کیا کہ جی اس وقت پاپولیرٹی میں عمران خان نمبر 1 ہیں, نواز شریف نمبر 2 ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں زیادہ سیٹیں لے گی. تو یہ جناب ان کا خیال ہے کہ پاپولر اس وقت خان صاحب ہی ہیں, لیکن سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ لے کے جائے گی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بڑے اہم ایک معاملہ تھا, اس کی سماعت ہوئی تھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کیس کی. اس میں جناب آخری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب فریقین کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اس کیس کا شارٹ آرڈر آج نہیں سنائیں گے, کوشش ہے کہ مختصر حکم نامہ جلد سے جلد سنائیں. تو یہ یعنی کہ کل جب اس کی سماعت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ابھی تک اس کی شارٹ آرڈر تو نہیں آیا, لیکن جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم نامہ جلد آ جائے گا, تو لیٹس سی کہ وہ کب تک آتا ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.